السلام علیکم ڈیئر آل بی فار یو ایس آر جی ممبرس، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو حل فرمائے، آمین۔ ہم سمجھ سکتے ہیں جی، اس ٹائم ہر بندہ پریشان ہے اور کنفیوزڈ ہے، اور میں اسی وجہ سے اس موقع پہ یہ میسج کر رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سچویشن ذرا کلیئر ہو۔ دیکھیں بھائی، اس ٹائم ایک تو گروپ میں ایشو چل رہا ہے کہ جی مفتی زاہد صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے جس طرح کا ریئیکشن دیا اس طرح ان کو ریئیکشن نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوزر سے ان کی آئی ڈیز کا پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ انویسٹر ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال سے اگر ان بحث میں پڑ جائے تو کیا میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یا کوئی جو 5 لاکھ متاثرین ہیں ان کو پیسے واپس ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو جو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس سے پرہیز کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے موقع پہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں سب کو یہ امید اور روشنی نظر آئی ہے کہ سیف الرحمان صاحب باہر آ رہے ہیں اور ان کی خلاف جو ریفرنس ہے وہ دائر ہو رہا ہے، بیل کے لیے اپلائی ہوگا، وہ اس موقع پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ لوگ اس پہ غور کریں، آپ سب سمجھدار ہیں کہ یہ ایسے موقع پہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے نئی کمپنیز جوائن کر لی ہے، وہ 3 4 کمپنیز میں کام کرتے ہیں، وہ پیور نیٹ ورکرز ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں کچھ نئی ویب سائٹس آ گئی ہے، اور وہی لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے جو غفار بھائی نے اپنی آئی ڈی ان کو دکھائی، وہاں سے پھر وہ ویڈیو بنی، اس ویڈیو میں مطلب یہ پیغام دیا گیا کہ جی ہمارے پاس سسٹم ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں، ویب سائٹ ادارے کے پاس ہیں، لیکن یہ جو اس ٹائم پہ ویڈیو کی گئی ہے یہ ڈیٹا بیس سے لی گئی ہے۔ اب اگر کوئی سمجھدار بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈیٹا بیس کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس میں یہ ہے کہ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں کہ ہمارے کچھ ڈالرز، یہ تقریباً 23-24 اگست کی بات ہے، وہ مین ویب وہاں پہ پڑے ہوئے تھے پورٹ فولیو میں، اور ان کو ہم کیش باکس میں لانے کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی شیخ محمد ثاقب شامی صاحب سے، اور ودن 2 منٹس وہ وہاں پر ہمارے کیش باکس میں وہ ڈالرز آ گئے تھے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ویب سائٹ بند تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس چیز کی ایکسیس تھی۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ یہ اس ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر بی فار یو کے جتنے ممبرز ہیں ان میں یہ اشتعال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ لڑائیاں پیدا کروانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اشتعال میں آ کے تو یا تو بی فار یو کے خلاف یا سیف الرحمان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ اس کی جو باہر آنے کی امید ہے وہی ختم ہو جائے۔ اور وہ لوگ اس ٹائم پہ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو کب خوشخبری ملے کہ سیف الرحمان صاحب کی بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے، یہ وہ باہر نہیں آ رہے، یہ سب اس انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہ باہر آئیں، ٹھیک ہے، اور جتنے ہیں متاثرین سب ایکوموڈیٹ ہو، اور نہیں تو کم از کم ان کی جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہے وہ ان کو واپس ملے، اور اس میں ہم ایک دوسرے کا اگر ساتھ دیں گے تو یہ چیز پاسبل ہوگی۔ اور اگر ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں آئیں گے اور یہ ان پروپیگنڈوں کا ہم حصہ بنیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ تو نیٹ ورکرز ہیں، ان کو تو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تو کل کو کسی اور کمپنی میں چلے جائیں گے، ان کو فری اکاؤنٹس مل جائیں گے، $50 وہ انویسٹ کر لیں گے، اور ان کو لاکھوں کروڑوں روپیہ کو جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ان کو نہ اس سے کوئی سروکار ہے کہ آپ کتنی مصیبت میں ہیں اور آپ کے کیا غم ہے، ان چیزوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی اس ٹائم پہ یہ ڈیٹا بیس سے یہ ڈیٹا کس نے لیا اور کیوں لیا۔ دیکھیے بھائی، یہ سمپل سی بات ہے، میں نے آپ کو ایک مثال شیخ محمد ثاقب شامی کی دے دی، اور یہ اس کے پیچھے سارے کرتا دھرتا بھی اس ٹائم شیخ شامی ہے، اور انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں، پینک کریٹ ہو، اور اس طرح سیف الرحمان صاحب بھی باہر نہ آئے، مزید ٹائم لگے،
پھر لوگ پینک ہو جائیں گے اور ان کا جو دوسری کمپنیز کا بزنس ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر بوسٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ سمجھدار ہیں, کائنڈلی تھوڑی سی سمجھداری سے کام لے لیں. سب انتظار کر رہے ہیں, جہاں پہ 1 سال یا 8 مہینے انتظار کر لیا ہے, کچھ دنوں اور انتظار کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ محمد ثاقب شامی صاحب, آپ کو میں براہ راست مخاطب کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو گیم آپ نے کھیلی ہے اور جو آپ کا مقصد ہے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کب تک دبئی میں بیٹھے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور کب تک منہ چھپائے پھریں گے اور کب تک یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی بچے ملیشیا میں ہے, آپ کی فیملی پاکستان میں ہے, اس کے علاوہ آپ نے جو ایک اور شادی کی ہوئی ہے پاکستان میں وہ یہیں پر ہے, آپ کے سارے رشتہ دار یہیں پہ ہیں. تو میں آپ سے آخری بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسے پروپیگنڈے نہ کریں اور لوگوں میں جو ہے ایسا اشتعال نہ پھیلائے. یہ آپ کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہوگی اور پھر یہ ہوگا کہ ان تمام نقصانات کے آپ ذمہ دار ہوں گے. میں آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں, یہ جتنے بھی 5 لاکھ ممبرز ہیں ان سب کے آپ ذمہ دار ہوں گے, اور پہلے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے. آپ کمپنی کے ایک اسپوکس پرسن تھے. ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ یہاں پہ لوگوں کو آپ حوصلہ دیتے ہیں, ان کا ساتھ یہاں پہ دیتے ہیں, سیف الرحمان خان صاحب کا ساتھ دیتے, آپ یہاں سے بھاگیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے کروڑوں اربوں روپیہ کمایا ہے B4U سے. تو یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں. آخر میں تمام ممبر سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ کسی کے باتوں پہ کان نہ دھریں, انتظار کریں کہ جب ریفرنس دائر ہو, ان کا سیف الرحمان صاحب کی بیل ہو, وہ باہر آئیں, کیونکہ سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں. اور اگر ان کیس وہ باہر نہیں آتے یا ان کی بیل نہیں ہوتی یا وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں, وہ سب کے سامنے ہوگا, تو پھر ہمارے پاس دوسرے بھی لائے عمل ہیں. سو امید کرتا ہوں آپ سب میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.